بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب نے اگر مفاہمت کی پیشکش دل سے کی ہے اور وہ حقیقی معنوں میں پاکستان میں ملکی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مابین مفاہمت چاہتے ہیں تو یہ خوش آئند ہوگی، لیکن مفاہمت کی ماڈیلٹیز یا شرائط جو ہیں شاید وہ سمجھ نہ پائیں، کیونکہ ہماری مطالبہ ہیں کہ جو ملک میں الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو، ان کو 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے لیک کیا گیا ہے۔ مفاہمت تب تک نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ یہ تصفیہ نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب خود جو ہیں فارم 47 پہ الیکشن جو ہے ان کو جتوایا گیا، ان کے بھائی نواز شریف صاحب کو، ان کی بھتیجی مریم نواز صاحبہ کو، اور اسی طرح جو دیگر جو ان کے رفقائے کار ہیں، 80 کی لگ بھگ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ فارم 47 کے ذریعے چنی گئی ہے۔ اگر وہ اس چیز کو مفاہمت کا بنیادی حصہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ آگے بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج الیکشن نیشنل اسمبلی میں بھی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور احتجاج کا ہمارا حق ہے، پوزیشن میں ہے، لیکن اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جب عمر ایوب صاحب تقریر کر رہے تھے تو یہ کس چیز پہ احتجاج کر رہے تھے، جب ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، 2 سال تک ہم نے ان کی مار بھی کھائی ہے، یہ خود گلے شکوے کرتے رہے اور کہیں پہ جائز بھی تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے اپوزیشن میں زیادتیاں ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان 2 سالوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سختیاں جھیلی ہیں، خود میں ان سختیوں کا ایک وکٹم رہا ہوں، پرچے، مکان گرایا جانا، روزانہ جو ہے، کل بھی پولیس نے میری گاڑی کو ٹکر ماری، مجھے اغوا کرنا چاہا، 10 دن پہلے میرے گھر پہ انہوں نے یلغار کیا 1:30 بجے اور انہوں نے میرے گھر کے دروازے شیشے توڑے۔ محترم، قانونی فورمز، انتظامی فورمز جتنے بھی ہیں آج کل، سب ان کو بلحاظ مجموعی سسٹم کہا جاتا ہے، اور سسٹم جو ہیں یہ اکثر ہمارے مخالف کڑا ہیں، ان کے ایما پہ یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہے، چاہے عدالتی فورم ہو، انتظامی فورم ہو، الیکشن کمیشن ہو، یہ سب جو ہیں دن دہاڑے مل کے انہوں نے ہمارے امیدواروں کو اغوا کیا، ہماری پارٹی توڑوانے کی کوشش کی گئی، ہمارے 171 پارلیمنٹیرین صوبائی قومی اسمبلی اور سینٹ کے یہ اغوا ہوئے، ان سے پریس کانفرنس کرائے گئے، تو لہٰذا یہ اس سسٹم کے اور اس تمام پروسیس کے بینیفیشری ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں سیاسی استحکام دینا ہے اور سیاسی استحکام ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، پھر ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پھر حقیقی معنوں میں جو حق ہیں اور سچ ہیں اس کے حصول تک جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھی اگری کرنا ہوگا، اور یہ باقاعدہ ممکن ہے۔ تمام ملکی پارٹیاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کا بھلا ہو تو یہ اصول اقتدار سے ممکن نہیں ہے، یہ تبھی ممکن ہے کہ دل میں قوم کے لیے ملک کی خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہیں ہماری 2 سیٹیں جو ہیں، ایک امیر مقام صاحب کو دی گئی شانگلہ کی، اور اس کے علاوہ ایک نور عالم خان صاحب کو دی گئی پشاور میں۔ پشاور ہم نے پورا کلین سویپ کیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ پشاور سٹی کے تمام اینز ہم جیت رہے ہیں، لیکن تمام صوبائی سیٹیں 8 کے 8 سیٹیں جو ہیں وہ ہم ہار رہے ہیں، اور اسی طرح کے پی میں ہماری 3 سیٹیں جو ہیں رگ ہوئی ہیں قومی اسمبلی کی۔ میں عطا تارڑ صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ وکیل ہیں اور ان کے دادا جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں۔ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، بحیثیت وکیل ہمیں ان کا احترام ہر حالت میں جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کل جو ہوا احتجاج کے نام پہ جو ہمارے ساتھ ہوا، خود میری گاڑی پہ پولیس نے اٹیک کیا، اس کو ٹکر ماری۔ میں نے آج نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کہی۔ میرے گھر پہ 15 دن پہلے پولیس نے رات کو 1:30 بجے جو ہے نقاب لگا کے، یعنی وہ نقاب پوش تھے سارے،
اور انہوں نے میرے گھر کے دروازے توڑے، میرے ملازم کو اغوا کیا، 3-4 راتوں کے بعد اس کو چھوڑا۔ میرا لیپ ٹاپ ابھی تک مجھے واپس نہیں ملا ہے۔ کل پولیس نے اس کی ویڈیو فوٹیج جو ہیں وہ میں تارڑ صاحب کو بھی بھجوا دوں گا۔ پولیس آئی، میں جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہوں ادھر احتجاج کے لیے، راستے میں انہوں نے جو ہیں دونوں گاڑیاں کھڑی کر کے میری گاڑی کو نہیں دیکھیں، علی امین صاحب جو ہیں ابھی تو 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں۔ علی امین صاحب کی ذات سے کیا خدشات ہیں؟ علی امین صاحب نے کیا حکم ایسا جاری کرنا ہے جس سے جمہوریت کو یا رول آف لا کو کوئی نقصان ہوگا؟ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ قطعاً کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنے گی کہ کسی کو سیاسی بنیادوں پہ جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمارے کاز، ہمارے مینڈیٹ، ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ میں بحیثیت وکیل اس چیز کا میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمیشہ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں جب بھی حکومتی پالیسیاں مرتب ہوں گی تفتیش کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، یہ ہر ایک آدمی اپنے اس چیز کو مائنڈ پہ کلیئر کر لیں کہ علی امین خان کی حکومت جو ہے قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگی۔ صرف وزیر اعلیٰ کو سامنے رکھنے سے، اور علی امین خان کی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن جو ہے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے، یہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے۔ ہم نے تو صرف اتنی سی گزارش کی ہے، ہمارے خلاف ہوئی ہے نا۔ دیکھیں 225 ہماری نشستیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں ٹوٹل ریزرو ملا کے، یہ ہمیں ہماری ریزرو بھی نہیں دے رہے ہیں، ہمیں انتخابی نشان نہیں ملا۔ کس طرح کی جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، 9 مئی 1 منٹ جی، 9 مئی کی بات ہے تو 9 مئی کے ہوتے ہوئے بھی اور 9 مئی کے یہ نیریٹو کے ساتھ بھی قوم نے 8 فروری کو 9 مئی کے بیانیے کو رد کر دیا۔ قوم کڑی ہو گئی ہے قیدی 804 کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ آپ نے الزام لگایا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے محمود خانہ چکزئی کی بات کی ہے، یہ اینٹی ریاست کب ہو گیا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ریاست، اینٹی ریاست کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں آپ کو واضح کر دوں، اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے۔ اس چیز کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ہے، ایک پاکستان کے گورننس کے نظام میں یا حکومت کے نظام میں ایک گروپ ہے جو کہ ہمیشہ سے جو ہے اپنا ایک کردار ادا کرتا آیا ہے۔ لہٰذا اس سے اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے آج ہمارا اختلاف ہے اور ان کا اختلاف نہیں ہے، لیکن باجوہ کے دور میں ان کا اختلاف تھا تو یہ اینٹی ریاست تو نہیں ہو گئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے میرا ایک عطا تارڑ صاحب سے سوال ہے، میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف اسلام آباد کی حد تک ایک بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں پہ ہم نے آزاد امیدواران، جماعتی اسلامی، ٹی ایل پی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سیاسی لیڈران جو ہیں یا عمائدین، ان کے فارم 45 ہم نے الیکشن کمیشن میں لگائے۔ اب ٹی ایل پی، جماعتی اسلامی، اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، رئیسانی صاحب اور یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہیں لیکن جو جیتے ہیں ان کو ہروایا گیا ہے۔ یہ سب لوگ ہمارے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا وہ ٹائم تو گزر گیا، الیکشن کمیشن کا وہ ٹائم تو گزر گیا جب آپ نے پیش کرنے تھے۔ کسی بھی ٹائم پہ نہ کوئی آپ کا وکیل آیا، نہ کوئی فارم 45 پیش کیے گئے۔ یہ جماعت اسلامی بھی ہمارے لیے جھوٹ بول رہی ہیں، اچکزئی صاحب بھی ہمارے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔